اعمال پہ آنے سے پہلے اس چیز کی کلیئرٹی ہمیں ہونی چاہیے کہ پاکیزہ زندگی سے مراد کیا ہے۔ بہت سے لوگ اس چیز کے اندر کنفیوزڈ ہوتے ہیں کہ وہ کیا لائف سٹائل ہے کہ جو ہونا چاہیے، جو کہ ایک اچھا لائف سٹائل ہے، اور بھاگتے دیکھتے ہیں کہ اکثریت ان انسانوں کی، ایک جنریشن پیچھے چلے جائیں جنہوں نے اسی ریس میں پہلے جو شروع کی تھی، اب وہ بالکل ختم ہونے کی سٹیج پہ ہیں، ان میں سے کچھ ختم بھی ہو گئے ہیں۔ ان سے جا کے پوچھیں کہ آپ جب اس ساری لائف سٹائل جس کے اوپر آپ بھاگتے رہے، جس کے پیچھے، تو کیا واقعی آپ نے وہ گین کیا جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ ہم مال والی زندگی چاہتے ہیں، ہم پاکیزہ زندگی چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے کمٹمنٹ کی کہ میں تمہیں پاکیزہ زندگی عطا کروں گا، لیکن پھر 2 چیزیں بتائیں، 2 کام تم نے کرنے ہوں گے۔ میرے پاس بے شمار میسیجز آتے ہیں جس میں ایک ہی کمپلین ہوتی ہے، میرا دل سکون میں نہیں ہے، میں ڈپریشن میں ہوں، مجھے بتائیں میں کیا کروں، مجھے انگزائٹی ہوتی ہے میں کیا کروں، مجھے کسی حال میں بھی سکون نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ اتنا کامن میسیج ہے یہ، اور اکثر کیا ہوتے ہیں، ینگسٹرز ہوتے ہیں، میری ایج 30 ہے اور میں جاب کر رہا ہوں لیکن میرے دل میں سکون نہیں ہے۔ A lot of them they are youngsters۔ تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اگر ہم اصول قرآن سے لینا شروع کر دیں تو ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں یقین کرنا ہوگا کہ اللہ نے ہمیں جو کتاب دی ہے، اس میں جو اللہ نے احکامات دیے ہیں، واقعی اگر میں ان پہ عمل کروں گا تبھی میں ایک اچھا انسان بن سکتا ہوں اور اچھی زندگی گزار سکتا ہوں۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر تم پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے ہو تو تم 2 کام کر لو۔ 2 اعمال کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، کہ جو کوئی بھی عمل صالح کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، لیکن ہو وہ مومن ایمان والا، تو ہم اس کو ایک پاکیزہ زندگی بسر کروائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آؤٹ کم ہے، جو اینڈ ریزلٹ ہے، جس کو آج جس کے پیچھے انسانیت بھاگ رہی ہے، ایک اچھی زندگی، پاکیزہ زندگی، صاف زندگی، گڈ لائف سٹائل، وہ اللہ نے کمٹ کیا ہے۔ لیکن یہاں پہ اعمال پہ آنے سے پہلے اس چیز کی کلیئرٹی ہمیں ہونی چاہیے کہ پاکیزہ زندگی سے مراد کیا ہے۔ بہت سے لوگ اس چیز کے اندر کنفیوزڈ ہوتے ہیں کہ وہ کیا لائف سٹائل ہے کہ جو ہونا چاہیے، جو کہ ایک اچھا لائف سٹائل ہے۔ اور کچھ سیلیبریٹیز کو فالو کر رہے تھے، ان کی نظر میں تو یار فلاں جو ہیرو ہے نا، اس کا جو لائف سٹائل ہے نا وہ بڑا زبردست ہے۔ کوئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی اور پرسنالٹی کو فالو کر رہے تھے، اس کا لائف سٹائل اچھا ہے۔ ہمیں پہلے یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ وہ اچھی لائف ہوتی کیا ہے۔ واٹ از دیٹ لائف وچ یو تھنک از اے گڈ لائف؟ تو جب تک یہ کلیئر نہیں ہوگا تب تک آپ کو اچھی زندگی کا اس رزلٹ کو حاصل کرنے کا راستہ بھی کلیئر نہیں ہوگا۔ اگر کسی انسان کی زندگی میں اچھی لائف کا کانسیپٹ یہ ہے کہ بینگ اے بلینئر، تو پھر وہ مال کی ریس میں بھاگے گا۔ اس کو یہ پتا کہ اگر بلینئر ہونے کی وجہ سے اچھی لائف آئے گی تو پھر وہ پیسے کے پیچھے بھاگنا شروع کرے گا، چاہے صحیح طریقے سے آئے یا غلط طریقے سے آئے۔ ہی وڈ ناٹ کیئر اباؤٹ اٹ، اور وہ اس ڈائریکشن میں بھاگنا شروع کر دے گا۔ کسی انسان کو یہ پتہ نہیں اگر میں فلاں علاقے کا یا فلاں جگہ پہ MNA بن جاؤں گا تب میری زندگی اچھی ہوگی، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ پولیٹکس کے پیچھے بھاگے گا، اور وہ کسی طریقے سے بھی اس پوزیشن کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، بیکاز ہی بلیوز کہ میں اس پوزیشن پہ جب پہنچوں گا تو میری ایک اچھی زندگی ہوگی۔ تو ایک بہت بڑا مسئلہ جو آج انسانیت فیس کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں کلیئرٹی ہی نہیں ہے کہ اچھی لائف کیا ہے۔ تو یہ اسی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو ہر انسان اپنی اپنی ڈومین میں اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے مختلف راستوں کی طرف بھاگ رہا ہے، اور بھاگتے دیکھتے ہیں کہ اکثریت ان انسانوں کی، ایک جنریشن پیچھے چلے جائیں جنہوں نے اسی ریس میں پہلے جو شروع کی تھی، اب وہ بالکل ختم ہونے کی سٹیج پہ ہیں، ان میں سے کچھ ختم بھی ہو گئے ہیں۔ ان سے جا کے پوچھیں کہ آپ جب اس ساری لائف سٹائل جس کے اوپر آپ بھاگتے رہے، جس کے پیچھے، تو کیا واقعی آپ نے وہ گین کیا جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ تو اکثر کا آنسر کیا ہوگا؟ نہیں، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ آنے کے بعد اتنی اچھی زندگی ہوگی، لیکن ہمارے حالات اور خراب ہو گئے، کیونکہ آپ نے آبجیکٹیو ہی کریکٹ نہیں پک کیا تھا۔ تو جب تک آبجیکٹیو کریکٹ نہیں پک ہوگا یا اس کی انڈرسٹینڈنگ کریکٹ نہیں ہوگی تو اس کا راستہ بھی ٹھیک آپ پک نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ میں پاکیزہ زندگی عطا فرماؤں گا۔ تو پہلے کلیئر ہونا چاہیے کہ پاکیزہ زندگی کا مطلب کیا ہے۔ پاکیزہ زندگی سے مراد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں سکون والی زندگی عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں رزق حلال عطا فرمائے گا،
اللہ تمہیں تمہارے مال میں سکون عطا فرمائے گا, اللہ تمہیں تمہاری اولاد میں سکون عطا فرمائے گا, اللہ تمہیں تمہارے گھر میں سکون عطا فرمائے گا, اللہ تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا, اللہ تمہیں ایسی عزت عطا فرمائے گا جو لوگ تمہاری عزت کریں گے بغیر کسی غرض کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں جہاں بھی تم ہوگے وہاں پہ تمہارے لائف ایسی ہوگی تم انٹرنلی سیٹسفائیڈ ہوگے. یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. اب اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں میں مال عطا فرماؤں گا, تمہیں گاڑی عطا فرماؤں گا, تمہیں اچھا گھر عطا فرماؤں گا. پاکیزہ زندگی کی کمٹمنٹ ہے اللہ کی طرف سے. اور پاکیزہ زندگی میں واللہ میں یہ جانتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں جو ملینئرز ہیں لیکن وہ اپنی زندگی سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں, اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مالی اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے اور دنیا میں ان کو لوگ جانتے بھی نہیں. میں پرسنلی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ ایسی سیٹسفائیڈ لائف گزار رہے ہیں کہ انسان اگر ان کی زندگی کو دیکھے تو شاید اس چیز کے بارے میں انسان اس سے فائٹ کرے کہ کسی طریقے سے میں اس کا لائف سٹائل لے لوں کیونکہ یہ بڑا مطمئن انسان ہے. لیکن دنیا نہیں جانتی انہیں, اس کے پاس مال بھی نہیں ہے. تو فرق کیا ہے؟ اصل چیز پہلے ہمیں یہ کلیئر ہونی چاہیے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. ہم مال والی زندگی چاہتے ہیں, ہم پاکیزہ زندگی چاہتے ہیں. تو اللہ نے کمٹمنٹ کی کہ میں تمہیں پاکیزہ زندگی عطا کروں گا, لیکن پھر 2 چیزیں بتائیں, 2 کام تم نے کرنے ہوں گے. پہلی کیا ہے؟ من عمل صالحا, عمل صالح. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت کلیئر گائیڈ لائنز دی ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ تم صرف خواہش کرو اور دعا کرو اور لوگوں سے کہو جی کہ بس آپ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے بہترین زندگی عطا فرما دے. اللہ نے پریکٹیکل سٹیپس عطا فرمائے ہیں. یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے ہمارا دین ایک اچھے لائف سٹائل کے لیے یا کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ پریکٹیکل گائیڈ لائنز دی ہیں, ایکشن پلان ہے. صرف ہوائی چیزیں نہیں ہیں, ہوائی باتیں نہیں ہیں, خواہشات نہیں ہیں اور امیدیں نہیں ہیں. یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگس پریکٹیکلی. اللہ نے شروع ہی پہلی چیز کس سے کی؟ من عمل صالحا, عمل صالح کرو گے. نماز فرض ہے تو نماز پڑھو گے, رمضان کے روزے فرض ہے تو روزے رکھو گے, زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرو گے, والدین ہیں تو والدین کی اطاعت کرو گے, ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے, اولاد ہے تو اولاد کے حقوق ادا کرو گے, شادی ہوئی ہے تو بیوی کے لیے خامند کے حقوق ادا کرنا, خامند کے لیے بیوی کے حقوق ادا کرنا. اگر رزق کماؤ گے تو رزق حلال کماؤ گے. اگر اپنے معاشرے کے اندر کسی کو بھی مصیبت میں دیکھو گے, مشکل میں دیکھو گے تو اس کی مدد کرو گے. جو بھی عمل صالح ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ عمل صالح کرو. باتیں کرنا بند کرو, خالی خواہشات بند کرو, خالی دعائیں بند کرو. دعا کرتے رہو, بند کرو سے مراد یہ کہ صرف دعائیں کافی نہیں ہیں, پریکٹیکل ایکشنز بھی ہونے چاہیے.